بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله الذي أوتي جامع الكلام، وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بلغوا الأحكام بفصيح الكلام. آج دروس البلاغہ میں ہمارا 49 نمبر سبق ہے، جس میں ہم اخراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر، اس کی اگلی نوع کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس نوع میں دو شقیں ہیں. ایک ہے الاضمار فی مقام الاظہار، یعنی اظہار کی جگہ پر اسم ظاہر لانے کی جگہ پر اسم ضمیر کو لانا. اور دوسری شق ہے الاظہار فی مقام الاضمار، یعنی ضمیر لانے کی جگہ اسم ظاہر کو لانا. آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں. وَمِنْهَا، اور ان میں سے، یعنی کلام کو ظاہر کے تقاضے کے خلاف لانے کے لیے جو انواع ہیں، ان میں سے الاضمار فی مقام الاظہار لغرض، یعنی کسی غرض کے لیے اسم ظاہر کے بجائے اسم ظاہر کے استعمال کی جگہ اسم ضمیر کو لانا. الاضمار، اسم ضمیر کو لانا، فی مقام الاظہار، اظہار کی جگہ پر، یعنی اس جگہ پر جہاں پر اسم ظاہر استعمال ہوتا ہے اس کی جگہ پر ضمیر کو لانا. اور یہ اضمار فی مقام الاظہار جو ہے یہ کسی عرض کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں پر دو اعراض جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اول کا ادعاء، جیسے یہ دعویٰ کرنے کے لیے ان مرجع الضمیر، کہ بے شک ضمیر کا مرجع جو ہے دائم الحضور فی الذہن، تو وہ ذہن میں ہمیشہ موجود رہتا ہے، وہ ذہن میں ہمیشہ حاضر باش رہتا ہے. یعنی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ ذہن میں حاضر رہتا ہے، تو حضور ذہنی کی وجہ سے اسم ظاہر کو نہیں لایا جاتا بلکہ اس کی جگہ اسم ضمیر کو لایا جاتا ہے. فقول الشاعر، جیسے شاعر کا یہ قول، ابت الوصال، انکار کیا اس نے، یعنی محبوبہ نے، ملنے سے، محافت الرقباء، رقیبوں کے خوف کی وجہ سے، وَأَتَتْ کا، اور وہ آئی تیرے پاس، تحت مدارع الظلماء، تاریکی کے چادروں کے نیچے سے، یعنی رقیبوں کے خوف کی وجہ سے اس نے، یعنی محبوبہ نے ملنے سے انکار کر دیا، اور وہ آئی، یعنی محبوبہ آئی تیرے پاس تاریکی کے چادروں میں. اب یہاں پر الفاعل، یعنی ابت اور اتت، اس میں جو فاعل ہے یہ ضمیر کی، تو وہ تو ضمیر ہے نا، تو یہاں پر الفاعل ضمیر، یہاں پر ابت اور اتت کا فاعل جو ہے وہ ایک ضمیر ہے. لم یتقدم لہ مرجع، جس کے لیے سابق میں کوئی مرجع نہیں گزرا ہے. فمقتضی الظاہر الاظہار، لہذا ظاہر کا تقاضا جو ہے وہ تو اظہار کا ہے. یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ نام کو ذکر کر لیا جاتا، پھر اس کے بعد ضمیر کو اس کی طرف راجع کر دیا جاتا.
لیکن چونکہ ضمیر کا مرجع یعنی اس میں ظاہر جو ہے وہ ذہن سامع میں برابر موجود اور حاضر ہوتا ہے ہی، لہذا اس میں ظاہر کو نہیں لایا گیا، مرجع کو ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، کیونکہ اگر اسے ذکر کیا جاتا تو پھر اختصار بھی حاصل نہ ہوتی۔ اسی طرح کنایہ اور اختصار جو ہے یہ تصریح اور تطویل کے مقابلے میں زیادہ جو ہے اہم ہے۔ تو بھائی یہاں پر ابت الوصال محافت الرقباء، ابت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ابت، اور یہ باب ضرب یضرب باب فتح یفتح سے ہے، ابا یأبا اباءً بمعنی انکار کرنا۔ الوصال یہ باب ضرب یضرب سے ہے، وصل یصل وصالاً وصلتاً بمعنی ملنا۔ رقباء یہ جمع ہے رقیب کی بمعنی نگران۔ مدارق یہ جمع ہے مدرعۃ کی بمعنی جبہ کوٹ، اور یہاں اس سے مراد پردے ہیں۔ ظلماء اس کا معنی ہے تاریکی۔ آئیے اب اس شعر کی ترکیب بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ابت الوصال مخافة الرقباء واتتك تحت مدارع الظلماء۔ ابت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لہذا اس میں یہ کی ضمیر نکالیں گے، ضمیر مستتر جو اس کے لیے فاعل ہے۔ الوصال یہ منصوب بالفتح لفظاً مفعول به ہے، ابت فعل بفاعل کے لیے۔ مخافتا الرقباء، مخافتا مضاف ہے اور الرقباء یہ مضاف الیہ، پھر مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ مفعول لہ ہے، ابت فعل بفاعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے ضمیر فاعل مفعول به اور مفعول لہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد واو جو ہے عاطفہ، اتت کا، اتت یہ پھر سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اس میں یہ کی ضمیر نکالیں گے جو اس کے لیے فاعل ہے، اور کا ضمیری منصوب متصل محلاً منصوب ہو کے اس کے لیے مفعول به۔ تحت مدارع الظلماء یہ مسلسل مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہے، اتت کا فعل بفاعل کے لیے۔ پھر فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فیہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ جملہ معطوفہ ہوا۔ تو بھائی یہاں پر ابت اور اتت کے صیغے جو ہیں اس میں یہ ضمیری مستتر جو ہے یہ لایا گیا ہے، اور اس سے ماقبل مرجع جو ہے اس میں ظاہر کی شکل میں وہ مذکور نہیں ہے۔ یعنی ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے اس میں ظاہر کو لایا جاتا، پھر بعد ازاں اس میں ضمیر کو لایا جاتا اور اس میں ظاہر کی طرف راجع کر لیا جاتا، مگر چونکہ یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ظاہر ذکر نہ کرنے کی وجہ سے فہم معنی میں مخاطب اور سامع کو کوئی تکلیف پڑے گی، نہیں، بلکہ یہ مخاطب تو خوب سمجھتا ہے کہ ہم سے ہم کلامی کرنے والا کس مؤنث کی بات کر رہا ہے، لہذا اس کا ذکر کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے، تو پھر خواہ مخواہ ذکر کر کے کنایے کے مقابلے میں تصریح کو کیوں اپنایا جائے اور اختصار کے بجائے تطویل کو کیوں اپنایا جائے۔
اور کیوں خلاف افضل کام کا ارتکاب کیا جائے۔ لہذا یہاں پر جو ہے اسم ظاہر کو نہیں لایا گیا اور اسم ضمیر کو لایا گیا ہے، کیونکہ اس کا مرجع جو ہے وہ پہلے ہی سے سامع کے ذہن میں موجود ہے۔ تو یہ تو اول عرض ہوئی یہ اضمار فی مقام الاظہار کی۔ پھر کبھی اس کی عرض جو ہے ضمیر کے مابعد ذکر ہونے والے اسم ظاہر کی جانب شوق دلانا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَتَمْكِينُ مَا بَعْدَ الضَّمِيرِ، اور بٹانے کے لیے ما بعد الضمیر کو، یعنی ضمیر کے بعد جو اسم ظاہر لایا جاتا ہے اس کو بٹانے کے لیے فی نفس السامع، سامع کے ذہن میں، لِتَشَوُّقِهِ إِلَيْهِ اولا، تاکہ اول ہی وقت میں اس کی طرف شوق پیدا کی جائے اور اس کی طرف اسے راغب کیا جائے۔ یعنی کبھی اس کی عرض جو ہے یعنی اضمار فی مقام اظہار، ضمیر کو لانے کی، اس کی عرض جو ہے وہ ضمیر کے مابعد ذکر ہونے والے اسم ظاہر کی جانب اول ہی وقت میں شوق دلا کر مخاطب اور سامع کے دل میں اسے راسخ اور جاگزیں کرنا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس عرض سے لائی جانے والی ضمیر جو ہے کبھی تو ضمیر بارز ہوتی ہے اور کبھی مستتر، اور پھر یہ ضمیر بارز جو ہے یہ کبھی ضمیر شان ہوتی ہے اور کبھی ضمیر قصہ۔ ضمیر قصہ جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی مثال یہ النفس ما حملتها تتحملو، وہ نفس ہے کہ اس پر تو جتنا بوجھ لادے گا سب اٹھا لے گا۔ اب یہاں پر یہ جو ہے یہ ضمیر قصہ ہے، اور ضمیر شان کی مثال واللہ احد، واللہ احد۔ تو یہاں پر ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے، اور ضمیر مستتر کی مثال نعم تلمیذ المؤدب، اچھا ہے وہ شخص بحیثیت طالب علم جو کہ باادب ہے۔ تو اب یہاں پر نعمہ جو ہے اس میں جو ضمیر ہے ہوا ضمیر مستتر، وہ جو ہے وہ اسی قبیلے سے ہے، یعنی پہلے اس میں ضمیر لایا گیا ہے تاکہ بعد میں لانے والے اسم ظاہر کی طرف سامع کو راغب کیا جائے اور اس کو سننے کے لیے سامع کو متوجہ کیا جائے۔ تو بھائی ان تینوں مثالوں میں یہاں پر اسم ظاہر کے بجائے ضمیریں لائی گئی ہیں، حالانکہ ظاہر کا تقاضا تو یہ تھا کہ پہلے اسم ظاہر لایا جاتا، کیونکہ ان تمام میں نہ تو سابق میں کوئی اسم ظاہر آیا ہے اور نہ اس پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ موجود ہے جیسا کہ ماقبل شعر میں موجود تھا۔ یہاں پر قرینہ بھی نہیں ہے اور اسم ظاہر بھی نہیں لایا گیا، اور پھر بھی اسم ضمیر کو لایا گیا ہے، یعنی ظاہر کے مقتضا کے باوجود یہاں اس سے عدول کر کے ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ تو بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ ضمیر کے بعد لائے جانے والے اسم ظاہر کو سامع کے ذہن میں راسخ اور متمکن کیا جائے، اور وہ اس طرح سے کہ جیسے جب ہمارے اردو میں متکلم کہتا ہے کہ وہ، تو سامع کے ذہن میں ایک تشنگی اور طلب پیدا ہوتی ہے اور اس بات کی جانب متوجہ ہو کر انتظار کرنے لگ جاتا ہے کہ دیکھیں یہ متکلم اب آگے کیا کہتا ہے۔ پھر جب اس نے النفس، اللہ اور المؤدب کی شکل میں کوئی نہ کوئی مرجع ذکر کیا، تب اس کی مطلوب شے حاصل ہوئی اور اس کی وہ تشنگی جو ہے وہ ختم ہوئی کہ ہاں اس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ انتظار کے بعد معلوم ہونے والی شے جو ہے اس کی قدر جی میں زیادہ ہوتی ہے، وہ دل میں زیادہ راسخ اور متمکن ہو جاتا ہے۔
کیونکہ جو شے محنت اور طلب کے بعد مل جاتی ہے اس کی قدر و عزت بھی ہوتی ہے اور وہ دل میں راسخ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تک یہ بات ہوئی اضمار فی مقام الاظہار کے، جس کے ہم نے دو آراز پڑھے۔ ایک یہ کہ دعویٰ کیا جائے کہ ضمیر کا مرجع جو ہے وہ سامع کے ذہن میں پہلے ہی سے موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ سامع کے ذہن میں ما بعد الضمیر کو راسخ کرنے کے لیے اور اس کے لیے سامع میں شوق بیدار کرنے کے لیے پہلے ضمیریں لائی جاتی ہے اور بعد میں اسم ظاہر کو ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ دوسری شکل جو ہے وہ عکسہ، اور اس کا عکس جو ہے یعنی الاظہار فی مقام الاضمار لغرض، کہ کبھی ضمیر لانے کی مقام پر اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے کسی عرض کے لیے، کسی عرض سے ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کا استعمال کرنا، یہ بھی احراج الکلام علی خلاف مقتضی الظاہر کی ایک صورت ہے۔ عرض کی مثال جیسے فتقویت داغل امتصال، یعنی امتصال حکم کے سبب کو پختہ کرنا، یعنی جب ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو لایا جاتا ہے تو اس سے مقصود جو ہے وہ حکم کو بجا لانے اور حکم کی بجا آوری کے سبب کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ قولک لعبدک، جیسا تیرا اپنے غلام سے کہنا سیدک یأمرک بکذا، تیرا آقا تجھے یہ حکم دے رہا ہے۔ تو بھائی جب آپ خود اپنی ہی بات اپنے غلام کو سنا رہے ہیں تو حکایت نفس متکلم کے موقع پر تو ضمیر جو ہے وہ آنا استعمال ہوتی ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ کہا جاتا انا آمرک بکذا، مگر ظاہر کے تقاضے سے عدول کر کے آپ نے خود کو غائب بنا دیا، غائب کا سیاہ استعمال کیا۔ تو یہ مقصود جو ہے یہ بتلانا ہے کہ اے غلام، تجھ پر میری بات کی بجا آوری بہت ضروری ہے، یہ کسی عام اور اجنبی آدمی کی بات نہیں ہے بلکہ خود تیرے آقا کی بات ہے جو تمہارے رقبے کا مالک و مختار ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی دے سکتا ہے۔ برخلاف اس کے کہ حال کے ظاہر حال کے موافق ضمیر کو لایا جاتا انا آمرک بکذا، یہ کہا جاتا تو یہ فائدہ ملحوظ نہ ہوتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ انا کہہ سکتا ہے، چاہے وہ اس غلام کا مالک ہو یا کوئی غیر ہو، اور ظاہر ہے کہ ہر کس و ناکس کی اطاعت غلام پر لازم نہیں، اور اسی طرح ہر شخص اسے سزا دینے پر قادر و مختار بھی نہیں۔ تو جب آپ کا اپنا ہی غلام آپ کے سامنے کھڑا ہے اور پھر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ تیرا آقا تجھے حکم دے رہا ہے، یعنی اس میں ظاہر کو استعمال کیا اس میں ضمیر کی جگہ، تو اس سے مقصود جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ تیرے سامنے تیرا آقا کھڑا ہے، لہذا حکم کو بجا لانا یہ تم پر لازم ہے۔ تو بھائی یہاں تک جو ہے یہ اضمار فی مقام الاظہار اور اظہار فی مقام الاضمار کی بات ہوئی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔